وہ دوبارہ باہر سڑک پر ٹہلنے لگا۔ اسی دوران فون بجا۔ نمبر عقیل کا تھا۔ اس نے بوجھل ہاتھوں سے فون کان کو لگا لیا۔ میں اس وقت؟ پتا نہیں، اس نے دوسری جانب سے بات سن کر کہا۔ کون سی پرانی جگہ؟ وہ جانتا تھا عقیل اسے پرانی انارکلی کے قریب والے ڈھابے پر ملنے کا کہہ رہا ہے، مگر وہ انجان بنا رہا۔ نہیں، میں تو کھانا کھا چکا ہوں۔ اس نے جھوٹ بولا تھا۔ اسے تو 2-3 دن ہو گئے تھے پیٹ بھر کے کھانا کھائے۔ عجیب بات تھی کہ کھانے کے نام پر بھی اس کی بھوک نہ چمکی۔ اچھا ٹھیک ہے، 11 بجے۔ عقیل کا جواب سنے بغیر ہی اس نے فون رکھ دیا۔ یہ سڑک انجان سی تھی۔ وہ دوسرے راستے سے آفس آیا کرتا تھا۔ اس نے پرواہ نہیں کی اور چلتا رہا۔ ایک گرد جیسے ہر چیز کی رفتار کم ہو گئی۔ گاڑیاں، ٹریفک سب دھیرے دھیرے گزرتی رہی۔ درختوں کے پتے بھی ہولے ہولے جھولنے لگے۔ ان کی سنسناہٹ کبھی لوری کی طرح محسوس ہو رہی تھی۔ سرد ہوا کے جھونکے پہلے تو کبھی سرگوشی نہ کرتے، آج جیسے وہ انہیں بازو اور چہرے پر موجود ایک ایک روئے سے گزرتا محسوس کر سکتا تھا۔ وہ فطرتاً تیز چلنے کا عادی تھا، اس لیے ارد چیزیں بھی ہمیشہ تیزی میں رہتی۔ یہ تیز چلنے کی عادت اسے اماں سے ملی تھی۔ وہ اسے اسکول چھوڑنے جاتی تو تیز تیز قدم اٹھایا کرتی۔ انہیں واپس آ کر ابا کے نکلنے سے پہلے کھانا بنانا ہوتا۔ وہ دفتر جانے سے پہلے صحن میں بیٹھ کر اخبار پڑھتے اور اسی وقت اماں انہیں چائے پراٹھا دیا کرتی۔ آج اسے کہیں جانے کی جلدی نہ تھی۔ وہ یوں ہی دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا ارد گرد کی عمارتوں کو دیکھتا رہا۔ اسے کتنی خواہش رہی کہ وہ اپنا ذاتی گھر خریدتا۔ اسے گھر کی بالکنی پر لگی ٹائلیں بہت پسند آئیں۔ پھر ان ٹائلوں کو دیکھ کر نادرا کے مہندی والے ہاتھ یاد آ گئے۔ یکدم اس کی توجہ قریب سے اٹھتا شور سن کر بھٹک گئی۔ کوئی بندر والا گلی کے کونے میں کھڑا بچوں کے ایک جھنڈ کو تماشا دکھا رہا تھا۔ وہ بھی قریب جا کر کھڑا ہو گیا۔ چھوٹا بندر گاڑی کے اندر، کہاں جا رہا ہے بچہ جنگورا؟ مدائی والا طوطے جیسی پتلی آواز میں گنگنایا۔ بندر سر پر ہاتھ رکھ کے مٹکتا ہوا یہاں سے وہاں اچھلتا رہا۔ سارے بچے کھلکھلا کر ہنس دیے۔ کچھ دیر وہ بندر کو ناچتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اس تماشے کو بیچ میں چھوڑ کر وہ واپس پلٹ آیا اور پہلے والے راستے پر چلنے لگا۔ تھوڑی دور گیا ہی ہوگا کہ اچانک سے جیسے دن نکل آیا۔ چمچم کرتی روشنیاں، جگہ جگہ دکانیں اور کھانے کے ہوٹل کھلے تھے۔ ایک نام پر اس کی نظر پڑی، ہالیڈے ان۔ وہ زیر لب بڑبڑایا۔ اسے یاد تھا دفتر کی قندیل نے بہت شور مچایا تھا کہ وہ بین الاقوامی کانفرنس میں اس ہوٹل سے کھانا کھا کر آئی ہے۔ پورا 1 ہفتہ اس نے کھانے کا ذکر کرتے کرتے سب کے ناک میں دم کر دیا۔ وہ اکثر سوچتا کہ کاش وہ بھی کسی بڑے ہوٹل سے کھانا کھا کر آئے، اگلے روز سب کو بتائے کہ وہاں کے لوگ کیسے تھے، کھانے میں کیا عجب لطف تھا، موسیقی کیسی تھی، فانوس کی قیمت کا اندازہ دے کر سب کو مبہوت کر دے۔ مگر ایسا کبھی نہیں ہوا۔ 1 ہفتہ سوکھی ڈبل روٹی کھا کر تو شاید وہ ایسے کسی ہوٹل میں جانے کے پیسے تو جمع کر لیتا، مگر اصل مسئلہ اس کے دل میں بیٹھا وہ مڈل کلاس پسو تھا جو ایسی کسی بھی صورتحال میں اس کا سارا خون چوس لیا کرتا۔ اس نے ایسے ہوٹل صرف فلموں اور ڈراموں میں دیکھے تھے۔ ہیرو سامنے کی میز پر اکیلی بیٹھی ہیروئن کو دیکھ کر اندازہ لگا لیا کرتا کہ وہ اداس ہے۔ اس اداسی کو دور کرنے کے لیے وہ اسے ڈانس کرنے کی دعوت دیا کرتا اور ہیروئن مان جاتی۔ پھر ہوٹل میں بیٹھے سب لوگ تالیاں بجانے لگتے۔ اس نے ہمیشہ خوابوں کی دنیا میں نادرا کو ڈانس کرنے کا کہا تھا اور پھر سب ہوٹل والے ان کے لیے تالیاں بجاتے۔ اسے معلوم تھا کہ کسی روز اگر اس کا یہ خواب حقیقت کا روپ دھار لیتا تو وہ زمین میں سر تک گڑ جاتا۔ اس نے تو کبھی دفتر میں وفد کی نمائندگی تک نہیں کی تھی، حالانکہ وقار اسے اکثر بتایا کرتا کہ ایسا کرنے سے وہ باس کی نظروں میں آ جائے گا اور اس کو پروموشن بھی دیں گے، مگر وہ ہمیشہ سب سے آخر میں کھڑا ہو کر خطاب سنتا۔ جانے یہ خوف کب سے اس کے ساتھ تھا۔ وہ اچانک ہنس دیا۔ اسے ایشٹرے میں رکھا ہوا سگریٹ اور باس کا سرخ پڑتا چہرہ یاد آ گیا۔ خوف کا خوف شاید زیادہ خوفناک ہوتا ہے۔ کیسے وہ باس کے سامنے ایک لفظ بولتے ہوئے بھی ڈرتا تھا، مگر اسے تھپڑ مارتے ذرا بھی خوف زدہ نہیں ہوا۔ اسے سیڑھیوں میں کھڑا دیکھ کر ہوٹل کے دروازے پر کھڑے گارڈ نے سر جھکایا اور دروازہ کھول کر خوش آمدید کہا۔ اس نے چونک کر گارڈ کو دیکھا۔ اسے گارڈ کی شکل میں اپنا آپ دکھائی دیا تھا۔
سارے مظلوموں کی شکل ظلم سہتے سہتے ایک جیسی ہو جاتی ہے اور سارے ظالم آپس میں رشتہ دار لگنے لگتے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے اسے ہر کمپنی کے باس کی شکل اپنے باس جیسی لگا کرتی۔ وہ ایک لمحے کے وقفے کے بعد سیڑھیاں چڑھ کر اندر داخل ہو گیا۔ یہ ہال کی ٹھنڈک تھی یا وہی خوف جو سر سے کمر تک سرایت کر گیا تھا؟ جانے کتنے اے سی کتنی دیر چلتے رہے ہوں گے یہاں پھیلی خوشبو یقیناً اس کے سستے شالم مارکیٹ والے پرفیوم سے زیادہ مہنگی تھی۔ ایک ویٹر اس کو دیکھ کر لپکا اور ہاتھ کے اشارے سے ایک جانب والی میز کی طرف لے گیا۔ وہ چھینک رہا تھا۔ جس کو عزت کی عادت نہ ہو انہیں کسی کا عزت دینا مذاق ہی لگتا ہے۔ اس نے میز پر بیٹھتے ہی ارد گرد نظر دوڑائی۔ جس فانوس کی قیمت کا وہ اکثر خیالوں میں دوستوں سے تذکرہ کیا کرتا، آج اس کے سامنے پوری آب و تاب سے جگمگا رہا تھا، اتنا روشن کہ ہوٹل میں رکھی ہر چیز میں اس کی روشنی کے جگنو منعکس ہو رہے تھے۔ وہ فانوس دیکھنے میں ایسا مگن تھا کہ ویٹر کے اس کے سامنے مینیو کارڈ رکھنے سے بھی متوجہ نہ ہو سکا۔ ویٹر نے سر پلیز کہہ کر توجہ دلائی اور خود چلا گیا۔ اب وہ مینیو کارڈ دیکھنے لگا، سوائے کولڈ ڈرنکس کے اور کوئی نام جانا پہچانا نہ لگا۔ اس نے ایک نظر ارد گرد ڈالی، اسے کوئی نہیں دیکھ رہا تھا۔ ویٹر ہاتھ میں کھانے کے ٹرے اٹھائے یہاں وہاں گھوم رہے تھے، خواتین کسی بات پر ہنس رہی تھی، کچھ لوگ تصویریں لے رہے تھے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ یہاں پہلی بار آیا ہے اور نہ یہ کہ وہ دوبارہ یہاں کبھی نہیں آئے گا۔ اس نے واپس مینیو پر نظر دوڑائی۔ ویٹر کو بلا کر اس نے اندازاً 3-4 پکوانوں کے نمبر بتائے۔ نام تو وہ پڑھنے سے قاصر تھا، جانے کون سی زبان تھی، عجیب سے لفظ، کچھ ویٹر بھی بھانپ گیا کہ آرڈر کرنے والا اناڑی ہے۔ اس نے بھی اپنی طرف سے کچھ چیزیں آرڈر کرنے کی تجویز دی، جس کے جواب میں وہ سر ہلاتا رہا۔ ویٹر کے جانے کے بعد وہ دوبارہ یہاں وہاں دیکھنے لگا۔ اماں ہوتی تو خوش ہوتی یہ خوبصورت فرنیچر دیکھ کر، اس نے دل میں سوچا۔ پھر اچانک اس کی نگاہیں یہاں وہاں کچھ تلاش کرنے لگی، شاید کوئی ایسی دوشیزہ جو میز پر اداس بیٹھی کسی خوبرو نوجوان کی منتظر ہو۔ خوبرو نوجوان، اسے خود پر ہنسی آ گئی۔ اس کے دوست اسے الادین کا جن کہتے تھے کیونکہ اس کی باہیں بہت موٹی تھی۔ اب وہ دوستوں کی باتیں، ان کے مذاق، ان کے ادھار ہولے ہولے سب یاد کرنے لگا۔ سجا ہوا ٹرے اس کے عین سامنے لا کر رکھ دیا گیا۔ آرڈر کیے گئے 5 کھانوں میں سے پہلا اس کے سامنے تھا، مچھلی کے پارچے جنہیں نفاست سے کاٹ کر تلا گیا تھا، بہت خستہ اور کرکرے، ساتھ آلو کے قتلے اور کوئی لال سی چٹنی بھی تھی۔ اس نے دھوپ نکل کر پاس رکھے چھری کانٹوں کو دیکھا اور پھر ایک نظر ارد گرد کے لوگوں کو۔ اسے چھری کانٹے سے کھانا آتا تو تھا، مگر یہ سینے کے اندر کل بلاتا مڈل کلاس پسو اس کے ہاتھ میں لڑکھڑاہٹ پیدا کر دیا کرتا۔ اگر اس کے ہاتھ سے کانٹا گر گیا تو کتنی بےعزتی ہوگی۔ بےعزتی؟ بھلا عزت کا کیا کرنا ہے؟ بھلا بےعزتی کیا بگاڑ لیتی؟ آج یا کل اگر کچھ ہوا تو پرسوں نہیں آنے والی تھی۔ کیسی تسلی بنتی جا رہی تھی، کیسا کھیل۔ اس نے آستین کھول کر بازو تک چڑھا لی، جیسے تلت آپا آٹا گوندنے سے پہلے چڑھایا کرتی، اور مچھلی کا ایک کتلا اٹھا کر چٹنی میں ڈبوتے ہوئے منہ میں ٹھونس لیا۔ آج تک اتنا مزیدار کھانا شاید ہی اس نے کبھی کھایا ہو۔ دوسرا نوالا اور پھر تیسرا، چٹنی اس کی کالر پر بھی گری اور میز پر بھی چورا بکھر گیا، مگر وہ تو جیسے اپنی زندگی کا آخری کھانا کھا رہا تھا۔ ویٹروں سمیت سب اسے دیکھ رہے تھے مگر وہ کسی کو نہیں دیکھ رہا تھا۔ پھر دوسرا کھانا آیا، تیسرا، چوتھا اور پھر 5واں میٹھا۔ مجال ہے اس کی توجہ یا رغبت میں کوئی کمی آئی ہو۔ ویٹر کے انداز میں ہلکا سا طنز تھا جب اس نے پوچھا، اور کچھ چاہیے آپ کو؟ اس نے مسکراتے ہوئے انکار کر دیا۔ بس ایک سگریٹ، اس نے ایک ادا سے کہا تھا۔ اگر وہ کبھی پہلے ہوٹل آیا ہوتا تو یقیناً محسوس کرتا کہ ویٹر کا لہجہ قدرے خشک اور روکھا تھا۔ اپنی برابری والوں کو عزت دینا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ویٹر اس کا حلیہ دیکھ چکا تھا، ایسی قمیض اور پتلون تو اس کے پاس بھی تھی، وہ کیوں عزت سے بلاتا؟ مگر کلیم کو پرواہ نہیں تھی۔ اس نے ٹانگ پر ٹانگ رکھتے ہوئے ایک نظر ارد گرد ڈالی۔ استقبالیے پر کھڑی ایک دبلی پتلی سی لڑکی سب کو ویلکم ویلکم کہتے ہوئے متعلقہ میز تک پہنچا رہی تھی۔
اس کی شکل نادرا سے کتنی ملتی تھی نا، یا پھر ساجدہ سے؟ وہ ٹکٹکی باندھ کر دیکھتا رہا۔ سر سگریٹ؟ ویٹر نے سگریٹ لا کر اس کے سامنے رکھ دی۔ اس نے سکون سے ڈبی کھولی اور ایک سگریٹ نکالا اور باقی ڈبی ایک قطعے بے نیازی سے سامنے میز پر گرا دی۔ ویٹر نے لائٹر سے سگریٹ سلگایا اور کچھ دیر وہیں کھڑا رہا۔ اس نے ایک لمبا سا کش لیتے ہوئے جیسے نشے میں کرسی چھوڑی اور لڑکھڑاتا سیدھا کاؤنٹر والی لڑکی کے پاس آ گیا۔ آپ میرے ساتھ ڈانس کریں گی؟ اس نے ایک لمحہ ضائع کی بغیر ہاتھ کسی منجھے ہوئے بال ڈانسر کی طرح آگے بڑھایا۔ لڑکی منہ کھولے ہکا بکا دیکھتی رہی۔ سر معاف کیجیے گا، لڑکی نے گلا صاف کرتے ہوئے کہا، جیسے اس کو ایک اور موقع دیا ہو کہ وہ اپنا بیان بدل لے۔ آپ میرے ساتھ ڈانس کریں گی؟ آپ بہت خوبصورت ہیں۔ اس کا ہاتھ ہنوز ہوا میں اٹھا تھا، چہرے کے تاثرات بھی نہ بدلے تھے۔ سر یہاں اجازت نہیں ہے، لڑکی نے دھیرے سے کہا۔ تو پھر کہاں اجازت ہے؟ وہاں چلتے ہیں۔ باوجود شدید اضطراب لڑکی کو اس بات پر ہنسی آ گئی۔ آپ میرے ٹیبل تک میرے ساتھ آئیں گی؟ اس نے ہاتھ آگے بڑھا کر لڑکی کا ہاتھ تھام لیا، جیسے وہ کسی ملک کی شہزادی ہو۔ جس ویٹر نے اس کا سگریٹ جلایا تھا وہ اسے دور سے دیکھتا رہا۔ ہاتھ پکڑنے پر وہ بھی حرکت میں آنے کے لیے تیار ہو گیا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے دھیرے سے قدم اٹھا رہا تھا۔ لڑکی بے خیالی سے ساتھ چلنے لگی۔ کاؤنٹر سے ٹیبل تک کا فاصلہ اس نے جھومتے ڈولتے طے کیا، جیسے وہ کسی فلم کا ہیرو ہو اور اپنی فلم کے پہلے شو میں سب مداح اس کا ڈانس دیکھنے کھڑے ہیں۔ اس نے کئی بار رک کر ارد گرد والوں کو سر کے اشارے سے شکریہ کہا۔ لڑکی سمیت سب لوگ اسے پاگل خیال کر رہے تھے۔